الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ آج کا ویلاگ بہت اہم ہے صاحب، کیونکہ آج ذرا عشق کی باتیں ہوں گی، بلکہ یوں کہیے کہ عاشقوں کی صف میں کھڑے ایک عاشق کی بات ہوگی جن کا عشق اور جن کا ادب رہتی دنیا تک اور گزرتے زمانے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بتلاتا رہے گا کہ اگر عشق کے مکتب میں داخلہ لینا ہے تو یہی صحیح مکتب ہے، اور اگر ادب کے مکتب میں داخلہ لینا ہے تو یہی صحیح مکتب ہے کہ یہاں پر آپ کو عشق بھی ملتا ہے اور ادب بھی اپنی انتہاؤں کو ملتا ہے۔ یعنی میں تذکرہ کر رہا ہوں ائمہ اربعہ کے، یعنی یوں کہیے کہ حسین سی جھرمٹ میں کھڑے ایک ستارے حضرت امام مالک علیہ رحمہ کا، جو انتہائی ممتاز ترین ہستی ہیں کہ جن کی تشریف آوری اس دنیا میں اس مقدس سرزمین پہ، مقدس ترین بلکہ یوں کہیے کہ ٹاپ آف دا لائن سرزمین پہ ہوئی، جسے ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں، اور آپ پہلی صدی ہجری کے آخر میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ اور کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مقام بھی وہ عطا کیا کہ آپ مکین بھی اس قبرستان کے ہوئے جو دنیا کا سب سے عظیم ترین قبرستان یعنی جنت البقیع ہے۔ جس وقت امام مالک علیہ رحمہ اس دنیا میں تشریف لائے، میں آپ کو بتلاؤں ناظرین، مدینہ پاک اس وقت علماء اور فضلاء کا بنیادی طور پر مرکز اور مخزن ہوا کرتا تھا۔ یعنی یہ وہ ہستی ہیں جن کا گھرانہ علمی گھرانہ تھا، جن کا گھرانہ عاشقوں کا گھرانہ تھا، جن کا گھرانہ عشق والوں کا گھرانہ تھا، یعنی صحابی، والد دادا بھی صحابی، اور یہ جو صحابیت کا شرف ملا اس نے عشق کی اس لڑی کے اندر اس پورے گھرانے کو پرو کے رکھ دیا تھا کہ جہاں پر غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اور کچھ بھی نہ تھا۔ یعنی بچپن ہی سے آپ کو علم کی اور عشق کی گٹھی پلائی گئی، یہ اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا۔ جنہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سمیت تقریباً 300 کے قریب تابعین سے اکتساب فیض کیا، ذرا سوچئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کچھ آپ کو عطا کیا تھا، جو اپنے وقت کے جید عالم دین تھے، محدث تھے، معلم تھے، مقرر تھے، شیخ الاسلام تھے، فقہ کے مستند ترین امام تھے، جن کے ہم اثر، اب دیکھیں یہاں سے ذرا پتہ چلتا ہے کہ آپ کا جو سرکل ہے، آپ کا جو حلقہ احباب ہے، وہ بنیادی طور پر آپ کا تعارف بنتا ہے۔ آپ کے ہم اثر اور دوستوں میں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں، اور جن کے شاگردوں کا معیار یہ ہو کہ امام شافعی علیہ رحمہ جن کے شاگردوں کی صف میں کھڑے ہو، ذرا سوچئے ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ یعنی جن کی کتاب موطا امام مالک حدیث کی مستند ترین کتاب شمار کی جاتی ہے، جن کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمائے کہ فقہ میں موطا امام مالک سے زیادہ کوئی مضبوط کتاب موجود نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یہ ذہن میں رکھیے گا، اور یہ یقیناً اللہ کے بندوں کا ایک خاص سلسلہ ہے کہ اس دنیا کے اندر بڑے بڑے عالم آئے، بڑے بڑے عابد آئے، بڑے بڑے زاہد آئے اور آتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح سے ایسے ایسے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، اور ایسے ایسے با ادب آئے جو بے وضو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام گرامی اپنی زبان پر لیتے نہیں تھے۔ یعنی وہ ہے نا کہ لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے، یعنی ادب کے اس مقام پہ کھڑے تھے۔ لیکن ادب کا جو سلیقہ، ادب کا جو قرینہ، یا یوں کہیے ادب کا جو طریقہ امام المحدثین، رئیس الفقراء، امام الدار الہجرہ امام مالک علیہ رحمہ کے ہیں ناظرین، اس کی شان ہی کچھ مختلف اور نرالی نظر آتی ہے کہ جو ادب و عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے مرقع اور مرصع بن کر ابھرے کہ دنیا ان کی مثال دیا کرتی ہے کہ جن کا نام ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا استعارہ بن گیا کہ رہتی دنیا تک جب جب ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہوگی تب امام مالک علیہ رحمہ کا نام لیا جاتا رہے گا۔ یعنی جن کے والد صحابی، جن کے دادا صحابی، ذرا سوچئے وہ عشق کے کس معیار اور کس منزل پر ہوں گے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کا دیدار آپ کے اجداد نے کیا اور ان پر فریفتہ ہونے کے لیے ہر وقت تیار رہا کرتے تھے۔ یعنی جن کے ڈی این اے میں، مجھے کہنے دیں، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاشنی موجود تھی، جو عشق کہ اس مقام پر تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام زبان پر آتا تھا تو ادب کی وجہ سے چہرے کا رنگ متغیر ہو جایا کرتا تھا۔ یہ امام مالک علیہ رحمہ کی شان میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ یعنی مدینہ پاک سے، مدینہ پاک کی مٹی سے، مدینہ پاک کی فضاؤں سے، مدینہ پاک کی ایک ایک شے سے، بلکہ مدینہ پاک کے ایک ایک ذرے سے آپ کو حد درجہ عقیدت بھی تھی، محبت بھی تھی، مودت بھی تھی اور عشق بھی تھا ناظرین، کہ اعلیٰ نسل کی سواریاں آپ کے پاس موجود تھیں، ٹرکش گھوڑے آپ کے پاس موجود تھے جو آپ کے پابندے رہتے تھے۔ لیکن آپ مدینہ پاک کی گلیوں میں سواری پر سوار ہو کر نہیں چلا کرتے تھے، یعنی آپ اس خوف کے ساتھ سواری پہ سوار نہیں ہوتے تھے کہ خدا نخواستہ کسی جگہ
یقیناً اس سرزمین کے اوپر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین ہر طرف تھے، یعنی اس زمین نے بار بار بوسے دیے تھے قدمین شریفین کو. تو آپ یہ سوچتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری سواری کا پیر اس جگہ پڑ جائے جہاں سرکار علیہ السلام نے اپنے قدم مبارک کو رکھا ہو. یعنی سوچئے ذرا ناظرین، بجز سفر حج کے کبھی آپ مدینے سے باہر نہیں نکلے تھے، یعنی نفلی حج کے لیے آپ باہر نہیں نکلا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو ایک خوف تھا، ایک انجانا خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مدینہ پاک سے باہر جاؤں اور مجھے موت آ جائے. یعنی مدینہ پاک ہی کی سرزمین پہ وہ رہنا چاہتے تھے، وہیں جینا چاہتے تھے، وہیں مرنا چاہتے تھے. یہ مدینہ پاک سے آپ کا لگاؤ اور عشق تھا. یعنی آپ سوچئے ذرا کہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے ایک مرتبہ آپ کے گھوڑوں کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا بھائی سارے گھوڑے لے جاؤ. تو امام شافعی علیہ الرحمہ چونکہ شاگرد تھے تو آپ نے کہا استاد جی ایک گھوڑا تو اپنے پاس رکھ لیجئے. آپ نے فرمایا نہیں، مجھے ایک گھوڑا بھی نہیں چاہیے کیونکہ میں مدینے پہ سواری نہیں ہوتا. وہی بات آ گئی کہ یہ خوف ہے کہ کہیں قدم وہاں نہ پڑ جائے اس سواری کا جہاں قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا گیا ہو. تو یہ آپ کا عشق اور یہ آپ کی محبت، یہ آپ کی عقیدت اور ادب تھا مدینہ پاک کی سرزمین سے بھی اور سرکار علیہ السلام سے بھی. امام ذہبی علیہ الرحمہ کا بیان ہے کہ امام مالک علیہ الرحمہ کے فضائل و مناقب اس قدر زیادہ ہیں کہ کسی اور محدث پہ وہ جمع نہیں ہوئے. یعنی یہ بات بھی زبان زد عام تھی کہ امام مالک علیہ الرحمہ کے ہوتے ہوئے بھی کیا فتویٰ دیا جا سکتا ہے، یعنی ان کی موجودگی میں کسی اور کی جو ہے گنجائش نہیں تھی کہ وہ فتویٰ دے سکے. ائمہ کا اجماع ہے کہ آپ حجت بھی ہیں اور آپ صحیح الروایات بھی ہیں. یعنی آپ طبعاً انتہائی فیاض تھے، سخی تھے، جو آتا تھا اللہ کی بارگاہ میں خرچ کیا کرتے تھے. آپ کا شمار یعنی ممتاز ترین عبادت گزاروں میں ہوا کرتا تھا اور درس و افتاء سے جو بھی وقت آپ کو بچا کرتا تھا، یعنی جتنا بھی وقت آپ کے پاس ہوتا وہ سارا کا سارا آپ عبادت میں گزارا کرتے تھے، تلاوت کلام پاک میں گزارا کرتے تھے. اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہ بھی بڑی کمال بات ہے، آپ انتہائی عاجز تھے. یعنی 70 اساتذہ 70 ٹیچرز کی باقاعدہ سند کے ساتھ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ مدرس مقرر ہوئے. امام مالک علیہ الرحمہ کی جو مجلس ہوتی تھی درس کی وہ بڑی ہی پرتکلف ہوتی تھی. یعنی عالم یہ ہوتا تھا کہ پرتکلف فرش بچھا دیا جاتا تھا اور بیش قیمت قالین جو ہے اس سے وہ آراستہ باقاعدہ اس مجلس کو کیا جاتا تھا. اور آپ ایک نشست پر تشریف فرما ہوا کرتے تھے. حدیث کا درس جیسے ہی شروع ہوتا تھا تو انگیٹھی جو ہے اس کے اندر عود اور لوبان جلا دیا جاتا تھا اور صفائی کا یہ عالم ہوتا تھا کہ ایک تنکا بھی بار خاطر ہوتا تھا. حدیث کی تعلیم کے وقت آپ باقاعدہ وضو کیا کرتے تھے، غسل کرتے تھے، عمدہ اور قیمتی لباس پہنا کرتے تھے، بالوں میں کنگھی کیا کرتے تھے اور خوشبو لگایا کرتے تھے. یعنی دوسرے لفظوں میں وہ جو حدیث شریف بیان کرنے کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے، ایک اس کا ادب ہوتا ہے، ایک اس کا اپنا رتبہ ہوتا ہے، مقام ہوتا ہے، آپ جسٹیفائی کیا کرتے تھے اس بات کو کہ میں ایسے ہی قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان نہیں کروں گا بلکہ اس کے لیے باقاعدہ اہتمام کروں گا. مجلس میں تمام لوگ خاموش بیٹھا کرتے تھے اور سرنگو ہو کر بیٹھا کرتے تھے. حتیٰ کہ ایک موقع پر جب امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کی مجلس میں شریک ہوئے تو وہ بھی خاموش تھے اور سرنگو ہو کے بیٹھے تھے، حالانکہ وہ امام مالک علیہ الرحمہ سے 13 برس بڑے تھے. امام مالک علیہ الرحمہ کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ 93 ہجری میں ہوئی ہے اور جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی ہے وہ 80 ہجری میں ہوئی ہے. پوری مجلس پہ ناظرین ایک مقدس سکوت سا طاری رہتا تھا. جاہو جلال اور شان و شکوہ جو ہے اس کا عالم یہ ہوتا تھا کہ آپ کے اندر ایک ایسے بادشاہی رنگ محسوس ہوتا تھا، لیکن دراصل وہ دھوکہ تھا، وہ بادشاہی رنگ محسوس نہیں ہوتا تھا بلکہ یوں کہیے کہ آپ کے اندر جو بھی شان و شوکت تھی وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بیان کرتے ہوئے عیاں ہوا کرتی تھی کہ آپ جتنا ممتاز کلام ہے، یعنی سب سے زیادہ ممتاز کلام ہے، اس ممتاز کلام کو آپ اسی انداز سے ممتاز کر کے بیان کیا کرتے تھے. آپ کے مکان کے پھاٹک پر ناظرین سواریوں کا ایک انبوہ رہتا تھا. یعنی عالم یہ ہوتا تھا کہ اس سے ایک روپ پیدا ہوتا ہے کہ کتنے لوگ آپ کے پاس سوال کے لیے آیا کرتے تھے. رسول اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کو تیار ہوتے تھے. یعنی امام مالک علیہ الرحمہ انتہائی اولو العزم ہستی تھے. میں اس کا ایک واقعہ آپ کو بتلاتا ہوں کہ محمد نفس زکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 135 ہجری میں مدینہ منورہ میں اور ان کے بھائی ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ میں جب سادات پر منصور کی زیادتیوں سے تنگ آ کر علم میں بغاوت بلند کیا تو امام صاحب آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے. یعنی دوسرے لفظوں میں
آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اہل بیت سے آپ کی محبت، ان سے مودت، ان سے عقیدت، ان سے عشق آپ کا انتہا پر تھا، جس کے نتیجے میں ہوا یہ ناظرین کہ والی مدینہ ابو جعفر منصور نے غضبناک ہو کر امام الدار الہجرہ کو جو ہے باقاعدہ بلوایا، ان پر ظلم و تشدد کیا، اور پھر اس کے بعد 70 کوڑے آپ کو لگوائے، 70 کوڑے آپ کو لگوائے، تمام پیٹھ آپ کی جو تھی وہ لہو لہان ہو گئی، دونوں ہاتھ کی جو مونڈے تھے ناظرین وہ نکل گئے، یعنی الگ ہو گئے، جدا ہو گئے، پھر اونٹ پر بٹھا کر آپ کو تمام شہر میں تشہیر باقاعدہ کرائی گئی۔ امام صاحب اسی حالت میں فرماتے جاتے تھے، یعنی حق سے آپ پیچھے نہیں ہٹے، اسی حالت میں آپ فرماتے جاتے تھے کہ جو مجھے جانتا ہے وہ تو مجھے جانتا ہے، جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں مالک بن انس ہوں، یعنی اس طرح سے آپ کھل کے اپنا تعارف کرواتے تھے۔ خودداری اور جلالت شان کے ساتھ ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلم اور عفو بھی آپ کو عطا فرمایا تھا، یعنی یہ دونوں باتیں اکثر جمع نہیں ہوا کرتی ہیں، ذہن میں رکھیے گا، لیکن امام مالک علیہ الرحمہ یہ دونوں صفتیں اپنی ہستی کے اندر پایا کرتے تھے، یعنی ایک طرف تو منصور اور ہارون رشید جیسے جابر سلاطین کو ڈانٹ دیتے تھے اور اس بات کی بالکل پرواہ نہیں کرتے تھے کہ ان کو برا لگے اچھا لگے، جو حق بات ہوتی تھی بیان کرتے تھے، اور دوسری طرف آپ کو کوڑے مارے جاتے تھے تو بڑے آرام سے آپ برداشت کر لیتے تھے، اور پھر جب خلیفہ آپ کے ساتھ ہمدردی کرتے تھے اور گورنر کی اس گستاخی کا ذکر کرتے تھے تو آپ کہتے تھے کہ میں نے اسے معاف کر دیا۔ بس کرکس اگر میں ناظرین اس پوری بات کا نکالوں تو کیا ہے؟ کرکس یہ ہے کہ امام مالک علیہ الرحمہ نے بنیادی طور پر اپنی زندگی کے اندر جہاں حق کا علم بلند کیا، جہاں علم کا علم بلند کیا، جہاں آپ نے لوگوں کو یہ بتلایا کہ کس طرح سے علم کی پیاس کو بجھایا جاتا ہے اور دین کی خدمت کیسے کرنی ہے، اعلاء کلمات الحق کے لیے کتنی تکالیف برداشت کرنی ہے، ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی بتلایا کہ یہ سب کچھ ہونے کے بعد ایک بات کا خیال رکھنا کہ جس نے ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لحاظ رکھا، جس نے ادب مدینہ کا خیال رکھا اور مدینہ کی پاک مٹی کا خیال رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پاک مٹی کے ذریعے سے اس شخصیت کو رہتی دنیا تک لوگوں کی آنکھوں کا سرما بنا دیا کرتا ہے، پھر لوگ اس ہستی کو جو ان ہستیوں کا ذکر کرتا ہے اسے اپنی پلکوں پر سجایا کرتے ہیں۔ اجازت دیجیے اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔